اور اس سے بڑی اور مثال کیا ہے کہ تحریک طالبان افغانستان کا سربراہ ایک گاڑی میں ایک ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہے تھے. اگر اسے پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز کی حمایت، سرویلنس اور سپورٹ مہیا ہوتی تو پھر وہ اس طرح سفر کرتے. پھر وہ ایک عام چیک پوسٹ سے پاکستان میں داخل ہوتے، ان کی کوئی سیکیورٹی نہ ہوتی. یہ سب سے بڑی مثال ہے. اس واقعے کو صرف پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اور انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹارگٹ کرنے کا ایک ذریعہ نہ بنائیں. اس کا جواب سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے، اور یہ میں ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں جو میری اپنی ان پٹ ہے بطور وزیر داخلہ، یہ ان پٹ ہے میں سامنے رکھوں گا کہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص پاکستان میں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ باقی ممالک میں بھی پھرتے رہے ہیں تو وہاں یہ امریکہ کے لیے خطرہ کیوں نہیں تھا؟ جب افغانستان میں تھے تو وہاں یہ امریکہ کے لیے خطرہ کیوں نہیں تھا؟ یہ پاکستان میں جب داخل ہوا تو تب امریکہ کے لیے خطرہ کیوں تھا؟ اور اگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کو یہاں ان کا نیٹ ورک ہے، تو عجیب نیٹ ورک ہے کہ اس ایک ڈرائیور کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا اور دن دہاڑے صبح کے وقت. میرا آخری پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے کہ امریکہ یہ بھی فیصلہ کر لے کہ اس ریجن میں، اس خطے میں کون سی پالیسی افیکٹو ہے اور روا رکھی جا رہی. کہا جاتا ہے کہ ملا منصور کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ تھی امن ڈائلاگ کے پروسیس میں. تو کیا ہم بھول گئے ہیں کہ آج سے 1 سال پہلے ہی اس خطے کی تاریخ میں پہلی دفعہ افغان طالبان اور افغان حکومت آمنے سامنے بیٹھ کر انہوں نے مذاکرات کیے. تب افغان طالبان کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ملا منصور کر رہا تھا. مری مذاکرات پہلی دفعہ ہوئے. امریکہ نے پبلکلی تھرو جہاں تک وائٹ ہاؤس اسپوکس مین تھے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، انہوں نے پاکستان رول کو اپریشیٹ کیا. مگر اس سے بھی ہٹ کر ابھی 18 مئی تو دور نہیں ہے، اسلام آباد کے اندر کوارڈیلیٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی کا کمیشن کا اجلاس ہوا. 4 ممالک، امریکہ، چائنا، افغانستان، پاکستان، جہاں ڈائلاگ ایز دی اونلی آپشن پر مکمل اتفاق رائے ہوا. اگر افغان طالبان، اور میں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں، اگر افغان طالبان کو ایک ملٹری آپشن کے ذریعے آپ نے فتح کرنا تھا تو یہ میں کسی کو سائیڈ نہیں لے رہا، میں صرف آرگومنٹ دے رہا ہوں. اگر ملٹری آپشن ہی استعمال کرنا ہے تو آپ اس وقت افغان طالبان کو فتح نہیں کر سکے جب آپ کے پاس 1,50,000 آئی ایس ایف کے فورسز افغانستان میں موجود تھے. آج آپ کے پاس 14-15,000 ہیں، a few thousand here and a few thousand there. اور یہ بار بار اس بات کا، اگر ملٹری آپشن ہی کرنا ہے تو قطر میں افغانستان طالبان کا دفتر کھولنے کا کوئی جواز ہے؟ پاکستان کے اس رول میں اپریشیٹ کرنے کا کوئی جواز ہے؟ اور اگر نہیں تو افغان طالبان کے لیڈر کو اس طرح ٹارگٹ کرنا، اور وہ بھی پاکستان، کسی اور ملک میں نہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اس میں نہیں. تو یہ ساری منطق کیا ہے؟
یہ ساری منطق ہی ہے. اب میری ان باتوں سے میرے اپنے دوست بھائی اس ملک میں بہت ساری باتیں نکالیں گے. میری ریکویسٹ ہے, میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا. جو کچھ بہت ساری معلومات مجھے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور جو میں بات کر رہا ہوں وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اس خطے میں امن, اگر کوئی ملٹری آپشن ہے تو اس کا اظہار کسی میٹنگ کسی کانفرنس میں نہیں ہوا. ڈائلاگ ایز دا وے فارورڈ. ہاں کسی کے کہیں پٹاخہ بھی ہوتا ہے تو اس کا الزام پاکستان پہ لگا دی, وہ ہے آئی ایس آئی پہ لگا دیا جاتا ہے, پاکستان کی ملٹری پہ لگا دیا جاتا ہے. جو کچھ پاکستان کی ملٹری, آئی ایس آئی, انٹیلیجنس ایجنسیز, پاکستان کی حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس کا کوئی دور دراز تک ایک گول پوسٹ بنتا ہے, اس پہ ہم پہنچتے ہیں تو وہ پوسٹ چینج کر دیے جاتے ہیں. حکومت پاکستان کا اب بھی موقف ہے کہ خطے میں امن کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ڈائلاگ کا راستہ. اگر ملٹری آپشن وائبل ہوتا تو 9/11 2001 سے لے کر ابھی تک کامیابی ہو چکی ہوتی. خطے میں امن کے لیے پاکستان سے بڑا سٹیک ہولڈر, پاکستان اور افغانستان سے بڑے سٹیک کسی کے نہیں. افغانستان اور پاکستان سے بڑے کیونکہ امن ہوگا تو ہمارے ممالک میں ترقی ہوگی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں, اور یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کوارڈلیٹرل جو میٹنگز ہوتی ہیں اس کی بھی پوائنٹ آف ویو, کہ صرف یہی راستہ ہے. مگر اب یہ واقعہ ہوا ہے, اور میرے سوالات پھر میں یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر مولا منصور رکاوٹ ہوتا تو پھر مری کے مذاکرات کس طرح ہوتے؟ اور میں آج شاید میں حکومت کی مرضی کے بغیر اور انٹیلیجنس ایجنسی کی مرضی کے بغیر ایک اور چیز جس کا مجھے علم ہے, کیونکہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے موقف کا دفاع کیا جائے, نہ صرف مری کے مذاکرات میں بہت ایک اچھا ماحول رہا, مگر ایز آبزرورز وہاں امریکہ اور چائنا موجود تھے, اور ان مذاکرات میں وہ جو حقانی گروپ کو ٹارگٹ کیا وہ بھی موجود تھے, ان کا ریپرزینٹیو بھی موجود تھا. اس کے بعد طے ہوا کہ دوسرا راؤنڈ ہوگا. اب میں جو بات کرنے لگا ہوں, اور یہ چیز آئی ہوپ بہرحال میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور اس کے معاملات طے ہو گئے, اور 31 جولائی کی تاریخ طے ہو گئی. اس سے 3 دن پہلے یا 2 دن پہلے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, آپ کو بہتر یاد ہوگا, 4 دن پہلے, تھینک یو, 3 دن پہلے, بہرحال 3 دن پہلے ایک خبر لیک کی گئی, اور سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس کو سبوٹاج کیا گیا کہ ملا عمر تو وفات پا گئے. سو ایک لیڈرشپ کا تنازع وہ کھڑا ہو گیا, اور جو ایک مگر سیکنڈ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں ایجنڈا پہ جو سر فہرست تھا اور جس پہ تقریباً اتفاق ہو چکا تھا کہ پہلے مرحلے میں سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس پہ ایک جو پیغام جانا چاہیے کہ کابل کو کانفلکٹ فری زون قرار دینا چاہیے, اور طالبان اس پہ متفق ہو گئے تھے. سو جو سب سے بڑا سٹیپ فارورڈ ہونا تھا, سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس ان مری 31 جولائی, یہ سب سے بڑا پیغام. سو ایک پیش رفت تھی, ڈائلاگ سے نتائج نکل رہے تھے, مگر اسے سبوٹاج کر دیا گیا. پاکستان نے نہیں کیا, پاکستان نے تو اسے بڑی محنت کی. اور میں یہ بار بار کہتا ہوں, امریکہ کے سامنے کہتا ہوں, برطانیہ کے سامنے کہتا ہوں, جب بھی ایٹ واٹ ایور لیول, کہ طالبان خواہ وہ اپنے مرضی کے مالک ہیں, خواہ مولا عمر کے وقت اور جب ان کی حکومت تھی, اب وہ ایک اپنی مرضی کے مالک ہیں, وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہیں, وہ پاکستان کے زیر اثر نہیں ہیں.
جنرل مشرف کے دور میں تو ظاہر ہے یہاں سے بہت ان کو مار وار بھی پڑائی گئی، مگر جب سے کچھ حالات ڈیفیوز ہوئے، اس سے پہلے 90s میں پہلے اور اب 2-4 سال کی بات کر رہا ہوں، حالات ایک تعلق اچھے تھے، مگر ان کی وہ اپنی منشا اور اپنی ایک مرضی کے لوگ ہیں، اور مشکل ترین حالات میں پاکستان نے جو بھی ہمارا اثر رسوخ ہے انہیں ڈائلاگ ٹیبل پہ لے کے آئے. سو یہ فیصلہ امریکہ نے کرنا ہے. پاکستان اب بھی سمجھتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کے اب کیا اثرات ہوں گے. اب یہ تو توقع نہیں کر سکتے کہ آپ ان کے لیڈر کو ڈرون کر دیں اور کہیں کہ آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں. مجھے نہیں اس کے اثرات پتہ ہے، ان کے جو ہینڈل کر رہے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز ان کو پتہ ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ایک مشکل صورتحال پیدا کی گئی ہے. آج سے نہیں، سالہ سال سے ٹیررسٹ ہماری اور آزادی اور خود مختاری وائلیٹ کر رہے ہیں. اپنے آپ کو انہوں نے نام TTP کا دیا، تحریک طالبان پاکستان. میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ جنرل صاحب کے دور، مشرف صاحب کے دور میں تو ان کے خلاف آپریشن کوئی بڑا نہیں شروع ہوا. زرداری صاحب کے دوران کوئی ہوئے مگر ملٹری نے کیے، مگر آل انکمپسنگ وہ ہوا. ڈرون اٹیک ہوتا ہے، وہ ہماری آزادی اور خود مختاری کے لیے بہت سیریس وائلیشن ہے. یہ مشکل صورتحال ہے. اس میں بھی کچھ ڈپلومیٹک چینل سے کچھ ہم نے بہت ساری اپنی صفائی کی تاکہ جواز ختم ہو. ضرب عضب اس کا وجہ بنی. آج 3 سال کے تقریباً بعد یہ پھر ڈرون اٹیک ہوا ہے. یہ جیسے میں نے کہا ہے کہ کوئی جواز قابل قبول نہیں ہے، اور پاکستان کی ٹیریٹری کے کسی حصے پر اس قسم کی کارروائی سیریس امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر. اس کی کیا اظہار ہوگا؟ جیسے میں نے کہا کہ وزیر اعظم واپس آنے پر اس پہ نیشنل سیکیورٹی کونسل میٹ کرے گی اور ایک مکمل جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آئے گا. اس وقت میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمیں مزید شواہد DNA ٹیسٹ سامنے آئے گا وہ آپ سے شیئر کیا جائے گا. ایک چیز میں اور شیئر کر دوں آپ سے کہ ہم نے اپنے ذرائع سے ہماری جو بھی کیپیسٹی ہے ایئر فورس کی دوسری، ہم نے اس کو دیکھا ہے اور اسیس کیا ہے کہ ڈرون نے کہاں سے پاکستان کے اس علاقے پہ فائر کیا ہے. تو جو کچھ ہماری اس سلسلے میں انفارمیشن سامنے آئی ہے ہمارے ذرائع کے ذریعے، وہ یہ ہے کہ ڈرون باقاعدہ طور پر پاکستان کے ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوئے اور انہوں نے کسی اور ملک سے ظاہر بارڈر کے نزدیک یہ کروز فلائٹ کے حوالے سے یہ جو پریس میں یہ کیا جا رہا تھا، ذکر کیا جاتا، وہ تو روڈز کا کیا جاتا، مگر بہت سارے اسیسمنٹ غلط ہیں. جو کروز فلائٹ ہے وہ بہت کم ہے. مگر میں نہ تو ملک کا نام لے سکتا ہوں، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے، مگر شنید یہ ہے اور ابھی تک جو تفتیش ہوئی ہے ہماری ملٹری سورسز سے وہ یہ ہے کہ کسی ڈرون نے ہمارے ایئر اور ٹیریٹوریل جو لمٹس ہیں اس کو کراس نہیں کیا. سو شنید یہ ہے اس وقت تک تفتیش کے مطابق کہ کسی اور ملک میں رہتے ہوئے گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. بہت شکریہ. شاہ صاحب
تھینک یو شاہ صاحب، ہو گیا نہیں بڑا لمبا ہو گیا. شاہ صاحب فیملی نہیں، میں نے کہا کہ ان کے کسی شخص نے ان کی جیسے خاکی لے جانے کی درخواست کی تو تصدیق ظاہر ہمیں کرنی پڑی، تو وہ ان کا کوئی، اور وہ افغانستان لے جانے کی درخواست کی تو پھر ظاہر ہے کہ تصدیق ہمیں کرنی پڑی. وہ ان کا رشتہ دار نکلا افغانستان لے جانے، میں پھر یہ کہتا ہوں پاکستان کے لیے نہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ وہاں سے ہی آئے تھے. تو پھر اس میں ہم نے یہ قدغن لکھا کہ آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹ دیں. تو ایسے یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوا. دوسرا یہ اچھا آپ نے سوال کیا کیونکہ میں نے بھی پڑھا ہے، یہ بل نے کسی وقت بھی یہ ہم سے شیئر نہیں کیا ڈرون اٹیک کا. اور یہ تو ہماری پارٹی ڈے ون سے پرائم منسٹر یہ کہتے رہے، اور پرائم منسٹر اور حکومت اور سول ملٹری اس پہ بالکل یکجا ہیں کہ کسی قسم کا ڈرون اٹیک پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے بالکل اس کو پامال کرتا ہے. ایسی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن ہمیں نہیں دی گئی، بلکہ واقعے کے 7 گھنٹے کے بعد ہمیں سرکاری طور پر انفارم کیا گیا. حاجی نواز رضا صاحب، حاجی نواز رضا بھائی صاحب 1 پوائنٹ پہ آج کرنا ہے. شامل کر دیں سر، چھوٹی سی بات کہ آپ نے سر مائنر کارروائی کا بات کیا. اگر آپ بات نہیں کر سکتے میں آپ کے سوال کی ضرورت دیتا ہوں. ہم ناقابل تسلیم ہیں. یہ جو پاکستان پر حملہ ہوا ہے اس کے چیف آف آرمی اسٹاف ذمہ دار ہے یا وزیر اعظم پاکستان ذمہ دار ہے؟ اس کی بھی بارے میں کوئی آپ بتائیں سر. یار کوئی تھوڑا تمل کر لیں یار، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس طرح ہی ہم نے چوکے چھکے مارنے ہیں تو پھر وی آر ہیئر ان اے ویری رسپانس. میں نے بڑی تحمل سے آپ سے بات کی ہے. بس ذمہاریاں آپ گرداتے ہیں. میں نے آپ کو یہ اس حد تک بھی بتایا ہے کہ یہ اکراس دا بارڈر ٹارگیٹنگ ہوئی ہے، اور آپ کو یہ یقیناً ہر پاکستانی، آپ ہی نہیں، میں ہی نہیں، ہر پاکستانی اس سے بہت فلیڈ اپ ہے. مگر یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پچھلے ادوار میں اور وہ کچھ مہینے بلکہ تقریباً 1 سال ہمارے دور میں بھی معاملہ جاری رہا. ہر روز ایک ڈرون اٹیک ہوتا تھا اور وہ پاکستان کی ٹیریٹری پہ ہوتا تھا. اس کو آخر روکنے میں اور اس میں رکاوٹ ڈالنے میں بھی بہت سارا عمل دخل رہا ہے. آپ اس کو بھی تھوڑا بہت اپریشیٹ کریں. اس کو جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی سیکیورٹی کونسل جس میں سول اور ملٹری کی لیڈرشپ ہوتی ہے، اس کو بڑے تحمل سے تمام معاملات کو دیکھ کے اس پہ ایک واضح موقف قوم کے سامنے آئے گا. آپ 2-3 دن اس کا انتظار کر لیں. حاجی نواز رضا صاحب کا یہ بیان تھا کہ اس کے سیریس ریپرکشنز ہیں جی. کوئی آزاد خود مختار ملک اپنی آزادی اور خود مختاری کو اس طرح پامال ہونے کی اجازت نہیں دیتا. مگر میرا آپ کو بھی یہی جواب ہے کہ 2-3 دن انتظار کر لیں. بہت سارے معاملات میں تفتیش بھی ہو رہی ہے، بہت ساری انفارمیشن ہمیں مزید آنی بھی ہے اور حقائق بھی سامنے آنے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک واضح قومی موقف بھی بہت جلد آپ کے سامنے آ جائے گا. بہرحال آپ اس کو جس آرگومنٹ سے بھی دیکھیں، سوال کے ذریعے یا جواب میرے سے لینا چاہیں، اس میں پاکستان میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. جی
ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. تھینک یو سو مچ سر. میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان میں ان کی موجودگی کا ہونا، پاکستان میں ان کا ٹارگٹ ہونا، تو کیا پاکستان کی جو لوپ ہولز ہیں کہاں پر ہیں؟ اور آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ ہم اپنی ساورینٹی کو کسی طرح سے کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے، تو اس کے حوالے سے کیا ایسے میجرز لیے جا رہے ہیں کہ اس کو مزید سیف اور سیکیور بنایا جائے تاکہ شکریہ. دیکھیں ایک چھوٹا سا اور سوال ہے کہ ایران سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ٹریول کیا اور پاکستان آئے، اس سے پہلے ایک انڈین جو راک ایجنٹ ہے وہ بھی ایران سے ہی آئے، تو ایران کی گورنمنٹ کے ساتھ اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے آپ کی؟ تھینک یو. ہم اپنی تفتیش مکمل کر لیں تو ظاہر ہے کہ پھر کسی دوسرے ملک میں ہر چیز فٹافٹ نہیں ہوتی، تھوڑا سا وقت لگنا بلکہ بہت سے معاملات کو طے کرنا ہوتا ہے. مگر مجھے صرف یہ بتائیں کہ یار آپ مہربانی کر کے ہاتھ نیچے کر لینا، میں آپ کو دیکھ لیا. 40 سال سے تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین بارڈر سے یہاں آئے ہوں، ہزاروں کلومیٹر کا پورس بارڈر ہو جس کی نہ کوئی فینسنگ ہو اور نہ جس کی صحیح مانیٹرنگ کی جاتی ہو. 30,000 تو صرف ایک تورخم بارڈر سے روزانہ کے حساب سے آتے جاتے ہیں. تو یہ سالہ سال سے ایک بے ہنگم سسٹم رہا ہے. اب اس کو کتنی دیر میں ایک جو میں نے آپ کو کہا CNICs شناختی کارڈ وہ نے شروع کیا ہے، بارڈر مینجمنٹ ہماری حکومت نے شروع کی ہے، اس میں کچھ تھوڑی بہت پیش رفت ہو رہی ہے، اس پہ مزید پیش رفت کرنی ہوگی. مگر اٹ از لائک ٹیکنگ اے نیڈل آؤٹ آف اے ہیئر اسٹیک. یہ آسان کام نہیں ہے کہ 30 لاکھ سے زیادہ افغانی ہوں. بہت سارے لوگ آن اے ڈیلی بیسس ادھر سے ادھر اور ادھر سے جاتے ہوں، تو اس میں مشکلات ہوتی ہیں. ہاں ہم نے اپنے سسٹمز کو ماڈرنائز کرنا اور ان کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. میں نے کچھ ریکارڈ آپ کے سامنے رکھا ہے. جتنا جلدی اس پہ پیش رفت ہوگی اتنا ہی ہم وی ول بی ایبل ٹو سیپریٹ دا ویٹ فرام دا چیف. پیچھے جی، پیچھے میں آتا ہوں. میں سوری آپ کو میں دیکھا، میں بڑے دیر سے بھائی جی میں آپ کو دے رہا ہوں. اچھا اس میں ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ دونوں باڈیز بھی چارج ہو چکی ہیں اور جو اسٹرکچر ہے گاڑی کا وہ بالکل بیک ہو گیا ہے، لیکن اس گاڑی سے تھوڑے دور ہمیں وہ 2 پاسپورٹ ملتے ہیں. کیا آپ کو پہلے ہی پتا تھا کہ ایک ملتا ہے اور ایک ID کارڈ ملتا ہے؟ انہیں پہلے پتا تھا کہ انہوں نے باہر پھینک دیا. اسی طرح 9 لیول پہ بھی جب سب کچھ ہوتا ہے اس میں سب کچھ چل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی پاسپورٹ مل جاتے ہیں کسی طرح سے. یہ ایک چیز یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ دس نیڈ یور. مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی. نہیں میری سن لینا یار. اب کر لیا سوال، اب آپ لے لیں ان سے یار. میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو سب سے پہلے میرا ہو بہو سوال یہ تھا. تو اس کی تفتیش ہو رہی ہے، اس کو دیکھیں گے. اب ہم مثلا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ میں نے کچھ ایشوز پہ جو FIA اس چیک پوسٹ میں جو FIA کے ملازمین تھے ان کو میں نے آج صبح ہی سب کو سسپینڈ کر دیا. کچھ سوالات ہیں، ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں. جیسی تفتیش سامنے آئے گی، اور میں جیسے گزارش کی کہ اس کی تفتیش بھی ابھی ہو رہی ہے کہ کیا یہ پاسپورٹ واقعی کار سے نکلا یا ویسے ادھر پھینک دیا گیا ایک غلط لیڈ دینے کے لیے. تو جب میں نے آپ کو کہا کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تو میں نے آپ سے اتفاق کے طور پہ کہا یہ بالکل جائز بات ہے آپ کی اور اس پہ تفتیش جاری ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. اس لیے میں نے کنفرمیشن نہیں کہا کہ یہ درست ہے کہ یہ پاسپورٹ وہ یوز کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. میں صرف افتخار صاحب کا جی یہ درست ہے آپ کی بات، یہ درست ہے آپ کی بات. وہ دونوں کانسٹیبل سسپینڈ ہو گئے ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. باقی چیزیں آپ کے دوست کو مل جائیں گی اور ایک میری طرف سے نیا ہیلمٹ بھی گفٹ کے طور پہ دی جائے گی. نہیں ڈیٹا تو ہو سکتا ہے نا، مگر اس کی یوز کے حوالے سے آپ ذرا ڈیٹیلز نادرا سے لے کے شیئر کر دیں وہ جو پچھلے سال ہوا تھا. جی مدھو صاحب. یہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں پاسپورٹوں کا، جعلی پاسپورٹوں کا. ایک چیز شاید اگر آپ اس پہ توجہ دینا چاہیں کہ
برما کے اور روہنگا کے جو ارکان ہیں ان کے نام پر بھارتی اور بنگلہ دیشی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہت سارے لوگوں کو پاسپورٹ دلوائے ہیں، بالکل جن کے پاس 10 سال کے پاسپورٹ ہیں، ارب پتی ہیں، اور وہ بھی کسی وقت پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں۔ بدو صاحب بہت اہم سوال یہ، اس میں بہت سارے وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس میں صرف افغان بیک گراؤنڈ کے نہیں، اس میں وہ بھی شامل ہیں۔ سوری میں ترین صاحب آتا ہوں، میں معذرت سے مہربانی سے اگر آپ جلدی سے سوال کریں گے، بہت دوست کرنا چاہتے ہیں اور مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، وہ میں غلطی سے 2012 کہہ گیا، جو پاسپورٹ رینیو ہوا وہ 2011 میں ہوا، 2012 میں نہیں ہوا۔ میں نے کہا یار ابھی پھر یہ میرے سٹاف مجھے پھر چلیں 2011-12 کر دینا جی۔ Well, I think if you ask me, I'll wait for the dust to settle after this drone strike. I would like to see the reaction by the Afghan Taliban. How long will they take to elect a new leader? What kind of a consensus takes place? How will the Taliban react to the killing of their leader in a drone attack when we are engaged in talks? So a lot of uncertainty has arisen in the situation. I think it will take a few weeks, if not a few months, before things crystallize and we can make an honest analysis. Tareen Sahab. سر یہ جو پاسپورٹ ملا ہے کیا آپ بتا سکتے ہیں اس پاسپورٹ پہ کس کس ملک کے ویزے لگے ہوئے تھے اور کیا پاکستان کا کوئی ایئرپورٹ سے کوئی سفر ہوا ہے اس پاسپورٹ سے؟ جی پاکستان کے ایئرپورٹ سے بھی سفر ہوئے ہیں اور 3-4 ممالک کے ویزے لگے ہیں، جس میں بحرین، ایران، دبئی یہ شامل ہیں۔ سوری چودھری صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے جی۔ اس سے پہلے یہ سوال میڈیا میں ضرور اٹھائے جاتے تھے کہ جب پاکستان اور انڈیا کے مذاکرات کسی کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے تو کیوں امریکہ کی جانب سے F-16 طیارے دینے کی منظوری دے دی جاتی ہے، اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ اور طالبان کے مذاکرات کامیابی کی طرف بڑھ رہے تھے تو عمر کی ہلاکت کی خبر دے دی گئی، اور اب اس وقت میں جب امریکی سینیٹرز کی جانب سے ایک عذر اپنایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں طالبان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور اس بنیاد پر یہ روکی جا رہی ہے، شارٹ سوال ہے سر، تو یہ بھی واقعہ ہو گیا۔ تو پہلے یہ سوال تھے، لیکن دوسرا بات یہ ہے کہ حکومتی لیول پہ بھی فرسٹ ٹائم یہ سوال اٹھائے گئے۔ دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ گراؤنڈ اٹیک جس طرح آپ نے بتایا نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو گراؤنڈ اسٹرائک سے جو مضمتی بیانات جاری کرنے کی پالیسی تھی، کیا اس میٹنگ میں اب یہ پالیسی تبدیل کر کے کاؤنٹر یعنی اس کو جو گراؤنڈ پیارے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے کوئی پالیسی اپنانے کا بھی ایجنڈا رکھا جائے گا؟ نہیں، گراؤنڈ اسٹرائکس کیا ہوا جی؟ مطلب جو مضمتی بیان جاری کرنے کی بجائے گراؤنڈ پیاروں کو گرائیں، آپ سارے بوتھرے میں جی میٹنگ ہونے دیں، میٹنگ ہونے دیں۔ سوری جی آپ بادشاہ ہیں، جو مرضی کہہ دیں گے۔ آپ نے تو کل میں نے سنا، سب نے تو نہیں، یہ بھی کہا کہ کل میٹنگ میں یہ ہوا اور وہ ہوا، اور کاش ادھر کوئی سچائی بھی لکھ دے۔ آپ ایسی سی بادشاہی لکھتے ہیں۔ ہاں میں نے بہت ایفرٹ کی، میں نے ڈرون اٹیکس کے حوالے سے بڑی ایفرٹ کی، مگر ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ صالح ظافر صاحب چوہدری صاحب آ رہا ہوں، اگلے آپ ہیں۔ صالح ظافر صاحب
सर साहब एक ऑब्जर्वेशन है, अभी आपने कहा कि जो QCG है, कॉन्टिनेंटल कंसल्टेटिव ग्रुप कमेटी, ये सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आपने सिक्योरिटी एजेंसीज का नाम दिया। नहीं जी नहीं, ये 4 ममालिक के दरमियान, 4 ममालिक के दरमियान है, पाकिस्तान में इसका नहीं मैंने सिक्योरिटी नहीं आपको गलतफहमी हुई जी। 4 ममालिक मैंने नाम लिया, चारों के। अमरीका, ये जो मतलब इतना मैं बेखबर तो मैं नहीं हूँ। वली मोहम्मद जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके बारे में ये बताया गया है कि उसके 17 बच्चे हैं। क्या आपने रिकॉर्ड से चेक किया है कि उसके 17 बच्चों में से किसी का बैकग्राउंड क्या है? ग्राउंड पे जिस गांव में फिलातुल्ला का जिक्र किया गया, वहाँ पर इस नाम का कोई बंदा मौजूद है या नहीं है? और सवाल आपसे जो सब ये करना है कि जब इंटरनेशनल लॉ को डिफाई करके अमेरिका पाकिस्तान में एनक्रोच कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस का दरवाजा खटखटाने का इरादा रखता है? आपकी राय क्या है? आपके सवाल के दूसरे हिस्से की तो मैं वाज़ेह कर चुका हूँ कि इस पे गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, द सीनियर मोस्ट लेवल। जो मौक़िफ़ होगा वो ज़ाहिर है कि कौमी मौक़िफ़ होगा, उसका इंतज़ार कर लिया जाए, बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इसका इज़हार किया जाए। जो पहला हिस्सा है, हमें ये पता चला कि मौसूफ की 2 बीवियाँ, मगर दूसरी बीवी का रिकॉर्ड नहीं है। ये बच्चों का जो तादाद है ये बिल्कुल नादरा के रिकॉर्ड पे नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं आपसे ले लूँगा। मेरा ख्याल है कि मैं, चूँकि ये सामने मेरे पड़ा है, मैं उसकी वाज़ेह कर दूं कि न मैंने DGFI को डांट डपट की है और न कोई उस लिहाज से बदमज़गी पैदा हुई है। मैंने इशू ये उठाया था कि FIA की रिवैम्पिंग की एक प्रपोज़ल उनकी तरफ से आई और मुझे पहुँचने से पहले उसकी एक तशहीर मीडिया पे आ गई और उस तशहीर में ऐसे ऐसे अल्फाज थे जो FIA के बारे में बड़े नेगेटिव थे। FIA कोई आइडियल इदारा नहीं है, मगर बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई। चंद करोड़ों से पिछले 2 साल में 17 अरब की रिकवरीज हुई हैं। हज़ारों की तादाद से ह्यूमन ट्रैफिकर्स पकड़े गए हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज अप्रिशिएट कर रही हैं उसका रोल। अब भी करप्ट बीच में लोग हैं और हैं, मगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मिनिस्ट्री के पास आई नहीं और एक एक लफ्ज तशहीर हो गई। आप भी इसकी इंक्वायरी कराएं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कराए कि ये लीक करने की किसकी जिम्मेदारी है, एक। और दूसरा, मैंने ये कहा कि मुझे बहुत सारी, जब मीटिंग में होता हूं तो मैं काफ़ी सख्त कई दफ़ा डायरेक्शंस देता हूं, मगर मैं बाहर पब्लिकली अगर मैं किसी से मुतमईन न भी हूं इदारे से, तो मैं उसकी तज़दीक नहीं करता। और इसी तरीके से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि FIA का एक एक अफसर अपने इदारे की पब्लिक तज़दीक न करिए। मेरे सामने है FIA की आला तरीन शख्सियत ने तस्लीम किया कि एजेंसी की कारकर्दगी डिज़मल है। ये मैं आप कहूं कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की कारकर्दगी डिज़मल है, तो फिर वो काम क्यों करेंगे? और भी हैं। ये मुझे पहुंचने से पहले फिर मैंने ये भी कहा कि बहुत सारे जो प्रपोजल्स हैं वो तो हवाई हैं। बहुत सारे प्रपोजल हैं जिन पे अरबों रुपए खर्च होगा। तो बेहतर नहीं था कि पहले हमारी मीटिंग में इसकी तशहीर कर दी, डिस्कशन हो जाती और उसके बाद इसकी तशहीर होती। बस मीटिंग चलती रही। जब मीटिंग खत्म हो गई, मीटिंग एंडेड, तो जब जैसे मैं उठा तो उन्होंने टाइम मांगा। जब मीटिंग खत्म हो गई, ये बहुत सारे हैं, कोई छुपी छुपाई बात नहीं, तो उन्होंने टाइम मांगा और उन्होंने कहा कि सर आई फील दैट आई हैव लॉस्ट योर कॉन्फिडेंस। तो एग्जैक्ट अगला वर्ड नहीं था, क्योंकि फिर आगे से मैंने बात की कि आई एम विलिंग टू रिजाइन या मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा नहीं, देयर इज नो नीड फॉर दैट, और मैं उठ के आ गया और वो भी उठ के चले गए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड।
Thank you.